السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو یوٹیوب کے اس منفرد چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ امیر باپ غریب باپ پارٹ 4 کتاب کا چوتھا حصہ۔ ڈراؤنا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہارے لیے کام کروں تو تم میری تربیت کرو گے۔ میں نے تمہارے لیے کام کیا ہے، محنت سے کام کیا ہے۔ میں سافٹ ویئر کا کیل کر کام میں مشغول رہا، مگر ابھی تک تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتلایا۔ تمہارے بارے میں لوگوں کا خیال صحیح ہے۔ تم واقعی ایک غلط آدمی ہو، تم لالچی ہو، تم سارا پیسہ خود کمانا چاہتے ہو اور تمہیں اپنے ملازمین کا کچھ خیال نہیں۔ تم مجھ سے انتظار کرواتے ہو اور مجھے تھوڑی سی عزت دیتے کہ بھی روادار نہیں۔ میں چھوٹا سا لڑکا اور بہتر سلوک کا مستحق ہوں۔ امیر باپ نے کرسی پیچھے کی طرف جھکائی اور ہاتھ توڑی کے نیچے رکھ دیے۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ میرا مطالعہ کر رہا ہو۔ برا نہیں، اس نے کہا، 1 مہینے کے اندر ہی تم میرے دوسرے ملازموں کی زبان بولنے لگے ہو۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اندازہ نہ ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اور شکر رنجی میں بولتا گیا۔ میرا خیال تھا کہ تم معاہدے کا پاس کرو گے اور مجھے سکھاؤ گے، اس کے بجائے تم مجھے اذیت دے رہے ہو۔ یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، امیر باپ نے اطمینان سے کہا۔ تم نے مجھے کچھ بھی نہیں پڑھایا، میں نے غصے سے کہا۔ جب سے میں نے تمہارے اسٹور میں کام شروع کیا، ایک دفعہ بھی تم نے میرے سے بات نہیں کی۔ 10 سینٹ فی گھنٹہ، کیا بات ہے! میں حکومت کو اس بارے میں بتلاؤں گا۔ ہمارے یہاں بچوں کی مزدوری کے بارے میں قوانین ہیں، تمہیں بھی یہ بات معلوم ہوگی، اور میرا باپ حکومت کا ملازم ہے۔ امیر باپ کہنے لگا، اب تم بالکل ان لوگوں کے لہجے میں بات کر رہے ہو جو تم سے پہلے مجھ سے کام مانگنے آئے۔ وہ لوگ جنہیں یا تو میں نے نکال دیا یا خود ہی وہ بھاگ گئے۔ تو پھر اب تم کیا کہنا ہے؟ میں نے بہادری سے اسے سوال کیا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں نے تمہارے لیے کام کیا اور تم نے وعدے کا پاس نہیں کیا۔ تم نے مجھے کچھ بھی نہیں پڑھایا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ میں نے تمہیں نہیں پڑھایا؟ امیر باپ نے پرسکون لہجے میں سوال کیا۔ تم نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ 3 ہفتے میں نے کام کیا اور تم نے اس دوران مجھے کوئی تعلیم نہیں دی۔ میں نے منہ بسور کر کہا، کیا پڑھائی سے تمہارا مراد بات چیت کرنا یا لیکچر دینا ہے؟ امیر باپ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اسکول میں تمہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہے؟ میرے باپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مگر زندگی اس طرح نہیں سکھاتی، اور میرے خیال میں زندگی بہترین استاد ہے۔ زیادہ تر یہ تم سے بات چیت نہیں کرتی، بس یہ تمہیں ادھر ادھر دھکیلتی ہے اور ہر دھکے کے ساتھ زندگی کہتی ہے، جاگو، میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتی ہوں۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے خاموشی سے خود سے سوال کیا۔ مجھے دھکے دے کر زندگی مجھ سے گفتگو کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے ملازمت چھوڑنی ہوگی۔ میں کسی پاگل شخص سے بات کر رہا تھا۔ اگر تم زندگی سے سبق سیکھو گے تو بہتر ہوگا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ تمہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہے گی۔ لوگ 2 کام کرتے ہیں، کچھ تو زندگی کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ انہیں یہاں وہاں لڑکھاتی رہے، اور کچھ غصے میں آ کر اسے جوابی دھکا دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے آجر ملازمن، خاوند یا بیوی کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ دھکے تو انہیں زندگی مار رہی تھی۔ مجھے اس بکواس کی کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ہم سب کو زندگی دھکیلتی ہے، کچھ ہار مان لیتے ہیں، کچھ مقابلہ کرتے ہیں، کچھ سبق سیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ زندگی ان سے یہ سلوک کرے۔ وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ حاصل کرنے اور سیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، اور سیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کچھ تمہاری طرح آگے سے مقابلہ کرتے ہیں۔
میرے باپ نے کھڑے ہو کر پرانی کھڑکی بند کی جسے مرمت کی اشد ضرورت تھی۔ اگر تم یہ سبق سیکھ لو تو جلد ہی ایک عقل مند، دولت مند اور خوشحال نوجوان بن جاؤ گے، وگرنہ بقایا زندگی اپنی نوکری اور تھوڑی تنخواہ کے لیے اپنے مالک کو کوستے ہوئے گزار دو گے۔ تمام زندگی تم اس عظیم موقع کی راہ دیکھتے رہو گے جو تمہارے تمام مالی مسائل حل کر دے گا۔ امیر باپ نے میری طرف دیکھا کہ آیا میں اس کی بات سن رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں مجھ سے ملی۔ غور کر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھ ہی آنکھوں میں بہت سے پیغامات کا تبادلہ ہو گیا۔ اس کے آخری پیغام کو سمجھ کر میں نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں اس پر الزام لگا رہا تھا جبکہ خود ہی میں اس کے پاس آیا تھا۔ میں لڑ رہا تھا۔ امیر باپ کہتا رہا، یا پھر تم ایسے آدمی ہو جو تڑدلے ہو اور ذرا سی مشکل بھی آئے تو حوصلہ ہار دیتے ہو۔ اس صورت میں تم تمام زندگی محفوظ پچ پر کھیلتے رہو گے، صحیح کام کرو گے اور اچھے دنوں کا انتظار کرتے رہو گے جو کبھی نہیں آئیں گے، اور ایک بیکار بڈھے بن کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ تمہارے بہت سے دوست ہوں گے جو محض اس لیے تمہیں پسند کریں گے کہ تم ایک اچھے محنتی انسان تھے، مگر سچ تو یہ ہے کہ زندگی نے دھکے دے کر تمہیں اپنے سامنے جھکا لیا۔ در حقیقت تم خطرے مول لینے سے ڈرتے تھے۔ تم جیتنا چاہتے تھے مگر ہار کا خطرہ جیتنے کی خواہش سے زیادہ تھا۔ صرف تم جانتے ہو کہ تم نے کوشش نہ کی، تم نے ہمیشہ محفوظ رہ کر کھیلا۔ ہماری آنکھیں دوبارہ ملی۔ 10 سیکنڈ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جب پیغام موصول ہو گیا تو میں نے آنکھیں دوسری طرف پھیر لی۔ تم مجھے دھکیلتے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا شاید یہی خیال ہو۔ وہ مسکرایا۔ میں زندگی سے محض تمہارا تعارف کروا رہا تھا۔ کیسا تعارف؟ میں نے پوچھا۔ میں ابھی بھی ناراض تھا مگر آہستہ آہستہ تجسس کا احساس مجھ پر غالب آ رہا تھا۔ تم دونوں پہلے لڑکے ہو جنہیں نے مجھ سے پیسہ بنانے کے بارے میں پوچھا ہے۔ میرے 150 ملازم ہیں مگر ان میں سے ایک نے بھی مجھ سے آج تک پیسہ کمانے کے ڈھنگ کے بارے میں نہیں پوچھا۔ وہ مجھ سے تنخواہ لیتے ہیں اور اضافے کی در کی بات کرتے ہیں اور بس۔ چنانچہ ان کی اکثریت پیسے کے لیے کام کرنے میں گزر جائے گی۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ در حقیقت کسی شے کو حاصل کرنے میں کوشاں رہے۔ میں وہاں بیٹھا غور سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ چنانچہ جب مائک نے مجھے بتلایا کہ تم پیسہ کمانے کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہو تو میں نے ایک ایسا راستہ چنا جو زندگی کے سے قریب تر تھا۔ میں بے شک کتنا بھی بولتا تاکہ میری رگیں پھول جاتی مگر تمہارے پلے کچھ نہیں پڑنا تھا۔ چنانچہ میں نے کوشش کی کہ زندگی تمہیں چھوٹا موٹا دھکیلے تاکہ میری بات سننے کے قابل ہو جاؤ۔ اس لیے میں تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹہ دیتا رہا۔ تو 10 سینٹ فی گھنٹہ کے حساب سے کام کر کے تم نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ امیر باپ نے پوچھا۔ یہ کہ تم بہت ہلکے آدمی ہو، اپنے ملازموں کو بلیک میل کرتے ہو۔ امیر باپ نے کرسی آگے پیچھے جھلائی اور زور سے ہنسا۔ جب یہ ہنسی رکی تو اس نے کہا، تمہیں اپنا نقطۂ نظر تبدیل کرنا چاہیے۔ مجھ پر الزام تراشی بند کرو۔ اس سوچ سے نجات حاصل کرو کہ میں تمہاری مشکل کا ذمہ دار ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں قصوروار ہوں تو پھر مجھے بدلو، اور اگر تم پر یہ الزام آتا ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کرو، کچھ سیکھو اور عقل میں اضافہ کرو۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو تمام دنیا کی ماں سوا اپنے بدلنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میرے بات سنو، دنیا کی نسبت خود کو بدلنا آسان ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا، اپنے مسائل کے لیے مجھے قصوروار مت ٹھہراؤ۔ میرے امیر باپ نے بے صبری سے کہا، لیکن تم مجھ سے صرف 10 سینٹ فی گھنٹہ ادا کرو گے۔
پھر تم نے کیا سیکھا ہے؟ میرے امیر باپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم بے وقت ہو؟ میں نے چالاکی سے جواب دیا۔ تو تمہارے خیال میں قصور میرا ہے؟ امیر باپ نے کہا، بالکل، اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم کبھی کچھ نہ سیکھو گے۔ اگر تم یہی سمجھتے رہے کہ پرابلم میں ہوں تو پھر تمہارے پاس دوسرا متبادل کیا ہے؟ اگر تم نے میرے پیسے نہ بڑھائے، مجھے زیادہ عزت نہ دی اور مجھے نہ پڑھایا تو میں اس نوکری سے الگ ہو جاؤں گا۔ تم نے ٹھیک کہا، امیر باپ نے کہا، زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، وہ چھوڑ کر دوسری نوکری کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں جہاں پیسے زیادہ ہو اور بہتر مواقع ہو۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح مسائل حل ہو جائیں گے، مگر زیادہ تر ایسے نہیں ہوتا۔ تو مسائل کیسے حل ہوگا؟ انہیں 10 سینٹ پر گزارا کر کے خوش رہوں؟ میں نے پوچھا۔ امیر باپ مسکرائے، اور لوگ ایسے ہی کریں گے، تنخواہ کا چیک وصول کریں گے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ اتنے پیسوں میں ان کا گزارا نہیں، پھر بھی وہ یہی کریں گے اور اس موقع کی تلاش میں رہیں گے کہ جب ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ زیادہ تر ایک نوکری پر قانع رہیں گے، مگر چند ایک دوسری نوکری ڈھونڈ لیں گے۔ زیادہ محنت کریں گے، مگر تنخواہ کا چیک پھر بھی حسب منشاء نہ ہوگا۔ میں وہاں بیٹھا فرش کو تکتا رہا اور اس سبق سے مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتا رہا جو امیر باپ نے مجھے سکھایا تھا۔ میرے خیال میں اس کا مطلب زندگی سے نبرد آزمائی تھا۔ آخرکار میں نے سر کو اٹھایا اور اپنا سوال دہرایا، تو پھر پرابلم کیسے حل ہوگا؟ اس نے کہا اور انگلی سے میرے دماغ کو ٹوکا دیا۔ یہ جو تمہارے دو کانوں کے درمیان ہے مسئلہ حل کرے گا۔ یہی وقت تھا کہ جب میرے امیر باپ نے اس حقیقت کو پا لیا جو اسے میرے غریب باپ اور اپنے ملازمین سے ممتاز کرتی تھی، اور اسی کی بدولت جلد ہی ہوا بھی کہ امیر ترین آدمیوں میں اس کا شمار ہونے لگا، جبکہ میرا غریب باپ جو بے تحاشا پڑھا لکھا تھا، زندگی بھر تنگدستی کا شکار رہا۔ یہ ایک منفرد اور انوکھا نقطہ نظر تھا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ امیر باپ نے بار بار اپنا نقطہ نظر بیان کیا، جسے میں اپنا سبق نمبر 1 کہتا ہوں۔ غریب اور متوسط طبقے پیسے کے لیے کام کرتا ہے، امیر پیسے سے کام لیتے ہیں۔ ہفتے کی اس روشن صبح کو میں نے ایک انوکھا نقطہ نظر سیکھ لیا، اور جو کچھ میرے غریب باپ نے سکھایا تھا یہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ 9 سال کی عمر میں مجھے پتہ چلا کہ دونوں باپ مجھے پڑھانا چاہتے تھے، دونوں نے مجھے مطالعے کی طرف مائل کیا، مگر دونوں کی سوچ میں بے حد تضاد تھا۔ میرا پڑھا لکھا باپ کہتا کہ میں وہی کروں جو اس نے کیا۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں تم محنت سے پڑھو، اچھے گریڈ حاصل کرو تاکہ تمہیں اچھی نوکری ملے اور کوئی بڑی فرم تمہیں پرکشش مراحت پر ملازم رکھے۔ میرا امیر باپ چاہتا تھا کہ میں یہ سیکھوں کہ پیسہ کس طرح کام کرتا ہے تاکہ میں اس سے کام لے سکوں، اور یہ سبق وہ تھے جو تمام زندگی میں اس کی رہنمائی میں سیکھ سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے کسی کلاس روم کی ضرورت نہ تھی۔ میرے امیر باپ نے میرا پہلا سبق جاری کیا، میں خوش ہوں کہ 10 سینٹ فی گھنٹے کی نوکری نے تمہیں بازگشتہ کیا۔ اگر تم ناراض ہونے کے بجائے اسے بخوشی قبول کرتے تو میں تمہیں کبھی کا فارغ کر چکا ہوتا۔ جانکاری کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، جذبات بھی ادم مچتا ہے، اور اس کے لیے ایک اٹوٹ خواہش ضروری ہے۔ غصہ اس کا اہم حصہ ہے۔ جب غصہ اور پیار ملتے ہیں تو جذبات کی شروعات ہوتی ہے، اور جب معاملہ پیسہ کمانے کا ہو تو عام لوگ پر ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں اور احتیاط سے قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ جذبات سے عاری ہوتے ہیں، جذبات ان کی رہنمائی نہیں کرتے، خوف انہیں آگے
بڑھاتا ہے، اس لیے شاید وہ تھوڑے پیسوں پر کام کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بالکل، میرے امیر باپ نے کہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ملازموں کو بلیک میل کر کے انہیں حکومت اور شوگر پلانٹ مشن کے مقابلے میں کم تنخواہ پر نوکر رکھ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ خود بلیک میل ہوتے ہیں، یہ ان کا خوف ہوتا ہے، میرا نہیں۔ لیکن کیا تمہیں خیال نہیں آتا کہ تمہیں ان لوگوں کو زیادہ تنخواہ دینی چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں اور کیا، زیادہ پیسوں سے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اپنے باپ کو دیکھو، وہ خاصی کمائی کرتا ہے اور اب بھی واجبات دیتے ہوئے اسے تنگی ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگوں کی آمدنی میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اسی حساب سے ان کا قرض بھی بڑھتا ہے۔ تو اس لیے تم مجھے 10 سینٹ فی گھنٹہ دے رہے ہو، یہ اس سبق کا حصہ ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ بالکل ٹھیک، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے بہترین اداروں میں تعلیم حاصل کی تاکہ ایک اچھی نوکری حاصل کر سکے، اور اسے ایک اچھی نوکری مل گئی، لیکن اس کے باوجود اسے مالی مسائل کا سامنا ہے کیونکہ کسی اسکول نے اس بارے میں اسے کچھ نہ بتلایا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے اور تم نہیں۔ میں نے پوچھا۔ نہیں، غالباً نہیں، امیر باپ نے کہا۔ اگر تم پیسے کے لیے کام کرنے کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہو تو اسکول جاؤ، وہاں سے اس کے متعلق تمہیں اچھی تعلیم دی جائے گی۔ لیکن اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ پیسے کو کس طرح اپنے اختیار میں کر کے اس سے کام لیا جاتا ہے تو اس کی تعلیم میں تمہیں دوں گا، مگر اس صورت میں اگر تم اس کے لیے حاضر ہو۔ کیا ہر ایک یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے گا؟ کیا ہر ایک یہ تعلیم حاصل کرنی نہیں چاہیے؟ تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہے گا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی اس کی فکر چھوڑ دو، بس یہ جان لو کہ یہ خوف ہی ہے جو دیر تک لوگوں کو ایک ہی نوکری کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ خوف ہوتا ہے کہ واجبات نہ دینے کی وجہ سے اسی تنگی کا سامنا نہ ہو۔ اس سے ڈر ہوتا ہے کہ اسے نوکری سے نکال دیا جائے، اسے نہ نکال دیا جائے۔ اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ پیسہ کم نہ پڑ جائے۔ وہ نئے سرے سے ابتدا کرنے سے گھبراتا ہے۔ یہ قیمت ہے جو ایک پیشہ یا ایک تجارت کو سیکھنے کے بعد پیسوں کے لیے کام کرنے کی صورت میں انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ زیادہ تر لوگ پیسے کے غلام بن جاتے ہیں اور پھر اپنے باس سے غصہ کرتے ہیں۔ پیسے کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد اسے اپنے کام میں لانے کا تصور عام تعلیم سے قدرے مختلف ہے۔ میں نے پوچھا۔ کاملاً، امیر باپ نے کہا۔ یقیناً۔ ہوا بھی کہ ہفتے کی اس حسین صبح کو ہم خاموشی سے بیٹھے رہے۔ میرے دوسرے دوست ساؤتھ پال کا کھیل شروع کرنے والے ہوں گے، لیکن غیر مرئی طور پر میں اپنی اس 10 سینٹ فی گھنٹہ کی نوکری پر خوش تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں بہت جلد ایک ایسی بات کو سیکھنے جا رہا تھا جو میرے دوست اسکول میں پڑھائی کے دوران کبھی بھی جان نہ پائیں گے۔ سیکھنے کے لیے تیار ہو؟ میرے امیر باپ نے پوچھا۔ بالکل، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ میں نے اپنے وعدے کا پاس کیا اور تمہیں دور سے پڑھاتا رہا ہوں۔ 9 سال کی عمر میں ہی تمہیں اندازہ ہو گیا کہ پیسے کے لیے کام کرنے کا احساس کیا ہے۔ اپنے اس مہینے کو اگر تم 50 سالوں سے ضرب دے دو تو تمہیں بخوبی علم ہو جائے گا کہ لوگ عمر بھر کیا کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا، میں نے کہا۔ جب قطار میں بیٹھ کر تم اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے تو تمہیں کیسا لگا؟ ایک دفعہ تم میرے پاس نوکری کے لیے آئے، دوسری بار تنخواہ بڑھانے کے لیے۔ بہت برا لگا۔ میں نے کہا۔ اگر تم پیسے کے لیے کام کرنا چاہو گے تو زندگی بھر اسی طرح انتظار کرو گے، امیر باپ نے کہا۔ اور تمہیں کیسا لگا جب 3 گھنٹے کام کرنے کے بعد مسز مارٹن نے 3 سکے تمہارے ہتھیلے میں رکھے؟ میں نے محسوس کیا کہ یہ معاوضہ کافی نہ تھا۔ یہ کچھ بھی نہ تھا۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ میں نے کہا۔ اور زیادہ تر ملازمین جب اپنی تنخواہ کے چیک پر نظر ڈالتے ہیں
تو ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس میں سے انکم ٹیکس اور دوسرے واجبات کی وصولی ہو چکی ہوتی ہے۔ تمہیں کم از کم 100% تو ملا۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر مزدوروں کو ساری مزدوری نہیں ملتی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، امیر باپ نے کہا، حکومت پہلے اپنا حصہ کاٹتی ہے۔ وہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ٹیکس دینا ہوتا ہے، میرے امیر باپ نے کہا۔ جب تم کماتے ہو تو کمائی پر ٹیکس ادا کرتے ہو، جب تم خرچ کرتے ہو تو دوبارہ ٹیکس ادا کرتے ہو، جب تم بچت کرتے ہو تو اس پر بھی ٹیکس ادا کرتے ہو، جب تم مرتے ہو تو اس پر تو ٹیکس ادا کرتے ہو۔ لوگ حکومت کو ایسا کرنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ امیر لوگ اجازت نہیں دیتے۔ امیر باپ مسکرا کر بولا، ٹیکس صرف غریب لوگ اور درمیانہ طبقہ ادا کرتا ہے۔ میں تم سے شرط لگانے کو تیار ہوں کہ اگرچہ میری کمائی تمہاری ڈیڈ کی کمائی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، پھر بھی وہ میرے سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 9 سال کی عمر میں مجھے یہ تضاد بہت عجیب لگا۔ لوگ حکومت کو یہ زیادتی کرنے سے روکتے کیوں نہیں؟ امیر باپ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں بولوں، کم سنوں زیادہ۔ آخرکار جب میں پرسکون ہوا، پھر بھی میں اسے بے انصافی پر تپ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا باپ ہمیشہ بھاری ٹیکس کا رونا روتا رہتا تھا، مگر سوائے اس کے اور اس نے کچھ نہ کیا۔ کیا زندگی اسے دھکیل رہی تھی؟ امیر باپ کرسی کو ہولے ہولے ہلکورے دیتے ہوئے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ کیا تم پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سر کو اثبات میں ہلا دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ پیسے کو مصروف میں لانے کے لیے زندگی بھر سیکھنا پڑتا ہے۔ عام لوگ 4 سال کالج میں گزارتے ہیں اور ان کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے یہ جانکاری تمام زندگی جاری رہے گی، کیونکہ اس بارے میں جو میری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ابھی اس بارے میں مجھے بہت کچھ جاننا ہے۔ عام لوگ اس بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ وہ پڑھائی ختم کرتے ساتھ ہی نوکری کر لیتے ہیں، چیک بک کو میزان کر لیتے ہیں اور بس۔ اس پر بھی وہ مالی مسائل کا رونا روتے ہیں، اور ان کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ تنخواہ بڑھنے پر ان کے حالات بہتر ہوں گے۔ بہت لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اصل مسئلہ مالی تعلیم کی کامیابی ہے، تو پھر میرے ڈیڈ کی ٹیکس مسائل کا سامنا محض اس لیے ہے کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتا۔ پریشانی کے عالم میں نے پوچھا، میری بات سنو دولت مند، ڈیڈی نے کہا۔ دولت کو اپنے تابع فرمان کرنے کا علم ٹیکس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آج بھی صرف یہ جاننے کا خواہشمند تھا کہ اس علم کو حاصل کرنے کی تمہاری خواہش کہیں مانند تو نہیں پڑ گئی۔ زیادہ تر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ اسکولوں میں جا کر پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر نوکری کر لیتے ہیں، اچھی تنخواہ لیتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں۔ پھر اچانک ایک دن انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ مالی مسائل سے گھر گئے، اور پھر اگر وہ چاہیں بھی تو بھی کام نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اس کا جبران ہے۔ جب آپ صرف پیسے کے لیے کام کرنے کے بارے میں جانتے ہیں بجائے اس کے کہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے، تو پھر کیا اب بھی تمہیں یہ علم حاصل کرنے کا ذوق ہے؟ پوچھا میں نے۔ ہاں، میں سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک، امیر باپ بولا۔ اب واپس کام پر جاؤ، اس دفعہ تم بغیر پیسوں کے کام کرو گے۔ کیا؟ میں حیرانگی سے بولا۔ جو میں نے کہا تم نے سن لیا۔ تم اسی طرح ہفتے کو 3 گھنٹے کام کرو گے اور تمہیں کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ تم پیسے کے لیے کام نہ کرنے کے بارے میں سیکھنے کے خواہشمند تھے، چنانچہ اس دفعہ تمہیں کچھ نہیں دے رہا۔ جو میں سن رہا تھا اس پر میرے کانوں کو یقین نہ آ رہا تھا۔ میں اس بارے میں
مائک سے بھی بات کر چکا ہوں، وہ پہلے ہی بغیر معاوضے کے جھاڑو پوچھے اور صفائی میں مشغول ہو چکا ہے۔ بہتر ہے کہ تم بھی جلدی وہاں جا کر اپنا کام شروع کر دو۔ یہ ٹھیک نہیں، میں چلایا۔ تمہیں کچھ تھوڑا بہت تو دینا ہوگا۔ خود تم نے کہا کہ تم سیکھنا چاہتے ہو۔ اگر تم ابھی یہ نہیں سیکھتے تو پھر تم بھی ان دو عورتوں اور بوڑھے آدمی کی طرح بن جاؤ گے جو پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں میں انہیں نوکری سے برخاست نہ کر دوں، یا پھر اپنے باپ کی طرح بن جاؤ گے جو ڈھیر سارے پیسے کمانے کے باوجود قرض تلے دبا ہوا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اگر اسے اور پیسے مل جائے تو اس کی مشکلات رفع ہو سکتی ہے۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر میں پرانے معاہدے کے مطابق تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹے کی ادائیگی شروع کر دوں گا، یا تم وہی کر سکتے ہو جو زیادہ تر بڑے لوگ کرتے ہیں، یعنی گلہ کرو کہ تنخواہ زیادہ نہیں، کام چھوڑ کر چلے جاؤ اور کوئی دوسری نوکری تلاش کر لو۔ میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔ امیر باپ نے میرے سر کو ٹھونکا دیا۔ اسے استعمال کرو۔ اگر تم نے اسے صحیح طریقے سے استعمال نے کیا تو یہ موقع دینے کے لیے تم جلد ہی میرا یہ شکر ادا کرو گے اور بہت جلد تم ایک دولت مند انسان بن جاؤ گے۔ میں وہاں کھڑا رہا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس نامعقول معاہدے کے متعلق کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ میں تو تنخواہ بڑھوانے آیا تھا اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ مفت میں کام کرو۔ امیر باپ نے دوبارہ میرے سر کو تھپکا اور کہا، اسے استعمال کرو، جاؤ اور کام۔ امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ میں نے اپنے غریب باپ کو نہ بتلایا کہ میں بغیر پیسوں کے کام کر رہا تھا۔ اسے میری یہ بات سمجھ نہ آتی اور میرے لیے تفصیل بتانا مشکل ہوتا، کیونکہ ابھی میں بھی اندھیرے میں راستے کی تلاش کر رہا تھا۔ مزید 3 ہفتے ہر ہفتے کو باقاعدگی سے میں اور مائک بغیر معاوضے کے کام کرتے رہے۔ اب مجھے مشکل نہ ہوتی کیونکہ میں اس کام کا عادی ہو گیا تھا۔ صرف ایک مشکل تھی کہ میں بیس بال کھیلنے سے محروم رہتا، یا چند کامک بکس جنہیں میں خریدنا چاہتا ان کے لیے پیسے نہ تھے۔ دولت مند باپ تیسرے ہفتے دوپہر کو وہاں آیا۔ ہم نے اس کے ٹرک کے انجن کی گڑگڑاہٹ سنی جو پارک میں آ کر رکا اور پھر انجن رک گیا۔ اندر داخل ہو کر وہ مسز مارٹن سے بہت پرجوش لہجے میں ملا۔ ادھر ادھر کی بات چیت کے بعد کہ کاروبار کیسے جا رہا تھا، اس نے فریزر میں سے 2 آئس کریم نکالی، مسز مارٹن کو ان کے دام دیے اور اشارے سے ہمیں پاس بلایا۔ لڑکو آؤ ذرا گھومیں پھریں۔ سڑک پار کر کے ہم ایک ہری بھری پارک میں داخل ہوئے جہاں کچھ لوگ سافٹ بال کھیل رہے تھے، اور ایک میز پر بیٹھ کر اس نے مجھے اور مائک کو ایک ایک آئس کریم دی۔ کیسے جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک، مائک نے کہا۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ سیکھا ہے؟ مائک اور میں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کندھے اچکائے اور بیک وقت نفی میں سر ہلا دیا۔ زندگی کے سب سے بڑے پندے سے بچاؤ۔ تمہیں سوچ بچار شروع کرنی چاہیے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم یہ سبق سیکھ گئے تو زندگی کی آزادی اور استحکام سے گزارو گے۔ اگر نہیں سیکھتے تو پھر تم مسز مارٹن اور ان لوگوں جیسے بن جاؤ گے جو اب پارک میں سافٹ بال کھیل رہے ہیں۔ وہ تھوڑے پیسوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ان کے پیش نظر صرف ملازمت کا استحکام ہے۔ وہ ہر سال شدت سے 3 ہفتوں کی چھٹیوں کے منتظر رہتے ہیں اور 45 سال کی شبانہ روز محنت کے بعد معمولی سی پنشن کی راہ دیکھ رہے ہیں۔
اگر تمہیں یہ اچھا لگتا ہے تو اس ہفتے سے تمہیں 25 سینٹ فی گھنٹہ ملنے لگے گا، مگر یہ لوگ محنتی اور ٹھیک ٹھاک ہے، کیا تم انہیں تصدیق کا نشانہ بنا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ امیر باپ کے چہرے پر مسکراہٹ کھلنے لگی۔ مسز مارٹن میری ماں کی طرح ہے، میں کبھی بھی اس پر ظلم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو کیونکہ میں پوری توجہ سے کوئی چیز تمہارے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تمہارے سطح نظر کو وسعت دینا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں وہ چیز نظر آ جائے، وہ چیز جسے زیادہ تر لوگ اس وجہ سے دیکھنے سے محروم رہتے ہیں کیونکہ وہ تنگ نظری کا شکار۔ آپ کے ساتھ کا شکریہ۔